نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے۔ آپ کے لیے کرسی نہیں بچی، ادھر آ ایسے ذرا یہ پریشان ہوتا ہے، یا ایسے کریں، کرسی آگے کر دو تھوڑی سی۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، خطیب اسلام، عالم باعمل حضرت مولانا علیم الدین شاکر صاحب دامت برکات العالیہ، حضرت کی پیار بھری اور خلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے لاہور کی یہ تاریخی مسجد جس کا نام احمد علی لاہوری مسجد ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً مجھ سے قبل جن حضرات نے بیان فرمایا وہ اسی عنوان پہ ہی بیان ہوا ہوگا، شان اہل بیت، شہادت حسین۔ یہ اتنا بڑا طویل عنوان ہے
کہ جس کے لیے 1-2 گھنٹے نہیں چاہیے. پھر بھی انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں میں عرض کروں گا. قرآن کریم کی جو آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ. بہت سارے طلباء بیٹھے ہیں. یہ انما میں سادہ زبان میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے کہ کوئی نجس اور کوئی پلید چیز نبی کی طرف جا نہیں سکتی. کہو نا سبحان اللہ. کوئی ناپاک چیز، نجس میرے محبوب علیہ السلام کے آنگن میں بھی نہیں جا سکتی. کیونکہ اللہ نے میرے نبی کو پاک بنایا ہے اور پاک کرنے والا بنایا ہے. ایک چیز خود پاک ہوتی ہے لیکن پاک کرتی نہیں. مثلا دودھ پاک ہے، تسی آنکھوں تو نو لبے گا تو پھر بھئی دودھ پاک ہے. استغفر اللہ، تو انہوں کوئی پتہ نہیں، پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ دودھ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ دودھ خود پاک ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے. دودھ سے وضو، غسل، لیکن ہے پاک. لیکن پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے. تو میرا نبی خود پاک ہے اور میرے نبی کی صورت بھی پاک ہے، سیرت بھی پاک ہے، جلال بھی پاک ہے، جمال بھی پاک ہے، خیال بھی پاک ہے، کردار بھی پاک ہے، گفتار بھی پاک ہے، رفتار بھی پاک ہے. میرے نبی کا تاج، معراج، مزاج، میلاد، عنوان، بیان، کلام، اعلان، بیان، سینہ پسینہ، مکہ مدینہ، خلوت جلوت، ظاہر باطن، لباس، سر سے لے کر پاؤں تک میرا نبی پاک ہے. اور اتنا پاک ہے کہ کوئی ناپاک چیز میرے محبوب کے قریب نہیں جا سکتی. اس لیے گندی مکھی یعنی یہ کالی مکھی، بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا، میں نے بڑی قربانی دی ہے ان حضرات کو دیکھنے کے لیے. یعنی یہ گندی مکھی، یہ کالی اللہ کی قسم مکھی کی بات کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، یہ جو مکھی اڑتی پھرتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ گندی کالی مکھی ایسی پلید ہے کہ اللہ اس کو اپنے نبی کے وجود تو دور کی بات میرے محبوب کے لباس پر بھی نہیں بیٹھنے دیتا. میری تمہید سمجھیے گا، آگے خود بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اتنی بدتمیز اور ضدی مکھی ہے یہ، بار بار ہٹاؤ پھر وہیں بیٹھتی ہے. کہتی ہے نہیں میں نے یہیں سے میں نے یہیں بیٹھنا ہے. مولوی روٹی کھا رہا ہو حیا نہیں کرتی، مولوی دودھ پی رہا ہو حیا نہیں کرتی، ٹھک اس میں. آگے مولوی کہتا ہے میں نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے، میں بھی تجھے ڈبو ڈبو کے ماروں گا. ہاں میں بھی تجھے پنجابی کہتے ہیں گھسا گھسا کے ماروں گا. تو یہ گندی مکھی یہ نبی کے وجود پر نہیں بیٹھ سکتی. تو پھر مجھے کہنے دو کہ جو اللہ گندی مکھی اپنے محبوب کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کوئی ناپاک عورت نبی کے بستر پر آنے دے گا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے لے کر سیدہ عائشہ تک میرے محبوب کی تمام ازواج پاک ہیں. اور جملہ کہتا ہوں،
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی اپنے خاوند کا لباس، خاوند اپنی بیوی کا لباس. اس آیت کے تحت حضور کی ازواج حضور کا لباس، حضور اپنی ازواج کا لباس. دو لباس ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری لباس جو حضور نے کپڑے جسم میں پہنے ہوئے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. یہ جو آپ کے جسم کے اوپر والا لباس ہے نا، اس کو پاک رکھنا میرے محبوب تیری ذمہ داری ہے. اب اگلے جملے پہ سبحان اللہ لگے گی؟ نہ کہو، بالکل نہ کہو. وہ بولے جو نبی کی ازواج کو اپنی مائیں مانتا ہے. فرمایا محبوب یہ جو تیرا لباس کپڑے والا تیرے زیب تن ہے نا، اس کو پاک رکھنا تیری ذمہ داری ہے. اور جو تیرا میں نے لباس بنایا ہے ازواج کی شکل میں، اس کو پاک رکھنا میری ذمہ داری ہے. اب یہ کپڑے پاک رکھے، یہ میرے محبوب کی ذمہ داری ہے. خدا کی قسم نبی نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. ایک بی بی ایک خاتون جس کا نام زلیخا ہے، یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی کمرے میں، 7 تالے لگا دیے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تالے لگ گئے اور اس نے کہا ہئی تلک. 11 بجے دعا کرائیں گے، دعا 11 بجے کرائیں گے، آگے نہیں چلنا میں تاکہ اس حساب سے چلوں نا، کہیں 11 تمہید میں ہی نہ لگ جائیں. ہئی تلک تجھے کہہ رہی ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ میں تجھے کہہ رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے فرمایا پھر یہاں کھڑا نہیں ہونا، دوڑ جا. یا اللہ کیسے دوڑوں، تالے لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا میرے یوسف میں یہی مسئلہ تو احمد علی لاہوری مسجد میں آنے والے غیرت مند مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کمرہ، جو حجرہ اللہ کو پسند نہ ہو، جس خاتون کا کمرہ اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ وہاں نبی کو کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، سلانا تو دور کی بات ہے، کھڑے نہیں ہونے دیتا. یہی سمجھانا چاہتا ہوں جو کمرہ، جس خاتون کا کمرہ اللہ کو پسند نہ ہو، وہاں بغیر چابیوں کے تالے کھول کے نبی کو باہر بلا لیتا ہوں. اور جس خاتون کا حجرہ مجھے پسند آ جائے، میں آمنہ کے لال کو قیامت تک اس میں سلا دیتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام باہر نکلے، دوڑ کے پیچھے آ کے کھینچا یوسف علیہ السلام کا دامن اور کرتا. تو جہاں زلیخا کا ہاتھ لگا، اللہ نے اتنا کپڑا یوسف کے وجود سے جدا کر کے فرمایا اب یہ میرے نبی کے کام کا نہیں ہے. میں قبرستان میں تو نہیں بیٹھا، اب میں سر بھی لگاتا ہوں. ہاں کیونکہ تو انو جس بھی لٹیا سورے سے، بے سورے بندے نو تسی پیسے بھی نہیں دیندے. تو جہاں زلیخا کا ہاتھ لگا، اللہ نے فرمایا اب یہ کپڑا میرے نبی کے وجود پہ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ ناپاک ہاتھ لگ گیا ہے. تو جو اللہ یوسف کے وجود پہ ناپاک ٹکڑا کپڑے کا برداشت نہیں کرتا، وہ محمد کے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ یوسف علیہ السلام باہر نکلے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. بیٹا ذرا پیچھے ہو جا. اللہ آپ کو نیک بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے. فی الحال تینوں ہاتھ ہولا رکھن دی توفیق عطا فرمائے. تو جب باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے وہ بھی آ گئی. اس نے الٹا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو بے گناہ ہوں. بے گناہ ہے تو گواہ پیش کر. اس وقت اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور گواہ حاضر ناظر نہیں تھا.
اس وقت وہ شاہدہ شاہد من اہلیہا، یہ شاہد کا معنی ہر جگہ موجود ہونا نہیں ہے، گواہ پیش کر۔ تو اسی خاندان کی ایک خاتون آ گئی، بچہ اٹھایا ہوا تھا، یوسف کہتا ہے یہ گواہ آ گیا ہے، اس بچے سے پوچھ لیجئے۔ عزیز مصر کہتا ہے کیوں مذاق کرتا ہے، کبھی بچے بولے؟ یوسف نے ایک جملہ کہا، میں اپنے خطیبانہ ذوق میں کہتا ہوں، بعد میں مولوی پھاڑنے لینڈ کتنے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا ہوگا ٹھیک ہے بچے نہیں بولتے، لیکن نبی کی عزت خطرے میں ہو تو حلالی چپ بھی نہیں رہتے، پھر حلالی بولتے ہیں، تختہ دار پہ بھی بولتے ہیں، گولیاں کھا کے بولتے ہیں، اور بمبوں سے جسم چھلنی کروا کے بولتے ہیں۔ پھر حلالی بولتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب بچے کو کہا بھئی بول کس کی غلطی ہے، تو بچے نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے کہا عزیز مصر یوسف کا وجود چیک کرو، کرتا آگے سے پھٹا ہے تو قصور یوسف کا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور وارنی کا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کے چھوٹے سے بچے نے سمجھا دیا جو یہاں سے پھٹے ہوئے ہو نا، بس وہ مجرم ہوتے ہیں۔ بات میں نے قرآن کی اور اس بچے کی۔ تو نبی کتنا پاک ہے، آگے چلیں، نبی کا خون پاک ہے کہ نہیں؟ یار پاک ہے۔ جن کا عقیدہ ہے کہ نبی کا خون پاک نہیں ہے میں ان سے بحث نہیں کرتا، میرا عقیدہ ہے کہ نبی کی صورت بھی پاک ہے، نبی کی سیرت بھی پاک ہے، اور نبی کا خون بھی۔ میں نے مسئلہ بہت بڑا بیان کرنا ہے، ایک ہے نبی کے ساتھ ہونا، ایک ہے نبی میں سے ہونا، ایک ہے نبی کے ساتھ ہونا۔ ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، عمر نبی کے ساتھ ہے، عثمان نبی کے ساتھ ہے، علی نبی کے ساتھ ہے، بلال نبی کے ساتھ ہے، طلحہ نبی کے ساتھ ہے، سعد نبی کے ساتھ ہے، سعید نبی کے ساتھ ہے۔ الغرض 1,44,000 صحابہ یہ نبی کے ساتھ ہیں۔ حسن و حسین ساتھ نہیں ہیں، یہ نبی میں سے ہیں۔ حسن و حسین نبی کا پسینہ نہیں، نبی کا خون ہے۔ تو پھر کہہ دو حسن بھی پاک ہے۔ نہیں، جن کا عقیدہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بولیں، صرف مسلمان بولیں۔ حسن بھی، آواز آئے، حسن بھی حسین بھی پاک ہے۔ اچھا ایک اور بات کہتا ہوں، یہ جتنی اہل بیت کے فضائل والی روایات ہیں ان کے راوی کون ہیں؟ بھائی صحیح کہہ رہے ہو، بولو راوی کون ہے؟ راوی کون ہے؟ آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں آپ کو مدینے لے چلوں، اور مدینے کے اس حجرے کی طرف چلتے ہیں جو حجرہ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، قیامت تک ہر حلالی کی ماں کا حجرہ ہے۔ میری امی کہتی ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اچانک میرے محبوب نے فرمایا علی کدھر ہے، بلایا جائے۔ حضرت علی آ گئے، حضرت فاطمہ آ گئی، حضرت حسن آ گئے، حضرت حسین آ گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چادر پھیلائی، یہ کون سی چادر ہے؟ میں یا
ایھا المزمل، جسے قرآن کی آیت کہتے ہیں، میرے آقا نے چادر پھیلائی ہے اور فرمایا علی چادر کے نیچے آ جا، فاطمہ چادر کے نیچے آ جا، حسن چادر کے نیچے آ جا، حسین چادر کے نیچے آ جا۔ اب میرے نبی نے یہ چادر میں نہیں چھپایا، قرآن کی آیت میں چھپا لیا ہے، چادر میں نہیں چھپایا، قرآن کی آیت میں چھپا لیا ہے۔ اب یہ منظر تیری میری ماں عائشہ دیکھ رہی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ امی عائشہ کے گھر کی بات تھی، باہر نہ بتاتی، دیانتدار باپ کی دیانتدار بیٹی ہے، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے۔ آپ نے ایک بات بھی نہیں چھپائی، یہ بات ہمارے تک امی عائشہ نے پہنچا دی، حضور نے ان کو چھپا لیا اور چھپا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں۔ اب سمجھ لیجئے جن کو نبی کہہ دے یہ میرا ہے، فرمایا علی میرا ہے، زہرا میری ہے، حسن میرا ہے، حسین میرا ہے۔ میں نے کہا آقا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، اس لیے حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ وہ طبقہ ہے جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کبھی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کبھی فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہمیں آرڈر ہے نماز پڑھو تب جنت ملے گی، روزہ رکھو تب جنت ملے گی، حج کرو تب جنت ملے گی، زکوٰۃ دو تب جنت ملے گی، حج عمرہ کرو تب جنت ملے گی، اوابین پڑھو تب جنت ملے گی۔ لیکن یہ دو شہزادے ایسے ہیں ابھی تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان پہ فرض بھی نہیں ہوئی، ابھی تک انہوں نے روزہ نہیں رکھا، ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا، لیکن آقا فرماتے ہیں یہ صرف جنتی نہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے میرے محبوب، یہ غیرت مند مجمع تصورات کی دنیا میں سوال کرتا ہے ہمیں جنت ملے گی کچھ کرنے کے بعد، ان کو آپ نے جنت کی سرداری دے دی ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے آگے سے یہی جواب آئے گا، خطیب صاحب، وائز صاحب، دیوبندی صاحب، بریلوی صاحب، وہابی صاحب، حیاتی صاحب، مماتی صاحب، جماعتی صاحب، نقشبندی صاحب، قادری صاحب، چشتی صاحب، سہروردی صاحب، چشتی جناب، حنفی، شافعی، مالکی صاحب، جو بھی تو ہے ایک بات یاد رکھ، جن کو محمد اٹھا لے ان کو سرداری سجتی ہے، جن کو مصطفیٰ اٹھا لے ان کو سرداری سجدی ہے۔ حسن کو حضور نے اٹھایا ہے، جنت کا سردار فرمایا ہے، حسین کو حضور نے اٹھایا ہے، جنت کا سردار فرمایا ہے۔ بات مک گئی، پنجابی چ کہندے نے بات ختم ہو گئی اگر ختم کر دی جائے، جن کو نبی اٹھا لے ان کے سر پر بھی سرداری اچھی لگتی ہے، اور جو نبی کو اٹھا لے، جو نبی صدیق اکبر، شہاد صدیق اکبر، شہداء کربلا، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، میرا حسین تیرا حسین، ہمارے حسین پیارے حسین، نہ ہائے حسین نہ یا حسین، نہ ہائے حسین نہ یا حسین۔ توجہ توجہ توجہ، دوسری جیو تو سانو بھی جیون دے، میں کوئی کمی چھوڑی بیٹا، میں نعرے دا شوق ہی نہیں رکھتا، کیونکہ پہلے نعرے مروا دے ہو پھر مولوی مروا دے ہو۔ کون یہ حسین سید ہے؟ کیا خوب کہا کسی نے، اجازت ہو تو پڑھ دوں،
سید نے کربلا میں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے بڑو سارے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، جو گنگا ہے وہ نہ بولے، باقی حسنی حسینی کھل کے بولے، سید نے کربلا میں، سید نے کربلا میں، یا اللہ جو کھل کے پڑھے آج رات خواب میں نواسوں سمیت حضور کا دیدار ہو جائے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید نے کربلا میں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، میرے معزز سامعین کون حسین ہے ہر زبان پہ جاری ہے، چرچا حسین کا ہر زبان پہ جاری ہے، چرچا حسین کا کتنا عظیم و اعلیٰ ہے رتبہ، رتبہ حسین کا، میرے معزز سامعین آقا منبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، جمعہ کا دن ہے، خطیب الانبیاء خطبہ دے رہا ہے، امام الانبیاء خطبہ دے رہا ہے، سرتاج الانبیاء خطبہ دے رہا ہے، بدر الدجا خطبہ دے رہا ہے، شمس الضحیٰ خطبہ دے رہا ہے، بلغ العلا خطبہ دے رہا ہے، کشف الدجا خطبہ دے رہا ہے، لا یمکن الثنا خطبہ دے رہا ہے، ساقی کوثر خطبہ دے رہا ہے، شافع محشر خطبہ دے رہا ہے، لفظوں میں بیان وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزے میں بند کبھی سمندر نہیں ہوتا، قرآن کہا قلب محمد پہ اتر کر کہ ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا، آقا منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ کون سا منبر ہے جسے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ منبر آج بھی جنت میں، ممبر آج بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، مولانا علی مدن صاحب، وہ ممبر آج بھی، کیوں شیخ وہ ممبر آج بھی جنت میں ہے، آپ پٹھان ہیں، اچھا پھر لیکن تسی غصے پٹھانا طرح بیٹھے ہو، مسکراؤ نے تو ویڈیو بانٹے انہوں نے کہا اے مولوی بڑا غصہ کیتی بیٹھے، نہ بھی حادثہ آوے تو تھوڑا تھوڑا مسکرائی رکھو، بات بندوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، توجہ ہے،
کیونکہ جو آدمی میری طرف غصے کی طرف دیکھے نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ میں پہلے کمزور ہوں. وہ ممبر، ناراض نہیں ہوں حضرت، مذاق میں کہہ رہا ہوں، وہ ممبر آج بھی جنت میں ہے اور قیامت تک جنت میں رہے گا. کوئی مائی کا لال اس ممبر کو جنت سے، وہ جنتی کیوں بنا؟ اس کے اوپر حضور بیٹھے. وہ اچھا جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ زور سے کہے، جنہوں نے مودی کی ماں کا پیا ہے وہ نہ بولے. وہ جنتی اس لیے بنا کہ اس کے اوپر حضور بیٹھے، اس کے اوپر. اچھا ماننے پر آ جاؤ تو لکڑی کا ممبر جس پہ حضور بیٹھے اس کو جنتی مان لو. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جس ممبر پر نبی بیٹھ جائے وہ بھی جنت میں ہے، اور جس صدیق کے کندھوں پر بیٹھ جائے وہ ممبر جنت میں ہے. جس ممبر پہ حضور بیٹھے اور وہ صدیق بھی جنت میں ہے جس کے کندھوں پہ حضور بیٹھے. لیکن ممبر تھوڑے سے فاصلے پر ہے. ابو بکر کا ذکر ہوا تو ابو بکر نے 1000 دیا، حسین بیٹھے تو بھی کوئی دے چھڑے. بھائی جس ممبر پہ حضور بیٹھے وہ جنت میں ہے. کیا بات ہے یار، اگر تسی اس طرح لگ رہے تو میں مولانا کو 1 گھنٹہ اور مانگ لوں گا. بھائی وہ ممبر جنت میں ہے لیکن ہے تھوڑا سا فاصلے پہ. لیکن جس صدیق کے کندھے پر بیٹھے وہ جنت میں ہے لیکن فاصلے پر نہیں ہے، بلا فصل. آگے چلتے ہیں. حضور نے دیکھا یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں. سنتے رہتے ہیں آپ بات، میں نے تو بات سے بات نکالنی ہے. یہ دونوں شہزادے مسجد میں آ رہے تھے. یہ کھیلنے کے لیے بھی مسجد میں آتے تھے، نانے کو ملنے کے لیے بھی مسجد میں آتے تھے، نانے کے کندھوں پر سواری کرنے کے لیے بھی مسجد میں آتے تھے. میرا خیال ہے اس زمانے ہے ہی مسیطہ سی. آج بھی مدینے میں مساجد ہیں، آج بھی مکے میں مساجد ہیں. تو پھر سنیے، حسنی بھی مسجد والا، حسینی بھی مسجد والا. کیوں؟ حسن بھی مسجد والا اور حسین بھی. حضور نے اٹھایا، ممبر پہ بٹھایا، خود خطبہ چھوڑ کر گئے. ظالمو تم حسین کو باغی کہتے ہو؟ تمہارا قلم نہیں ٹوٹتا جب تم حسین کو باغی لکھتے ہو؟ جب کوئی اہل بیت کی شان بیان کرے ایک دوسرے کو کونیاں لگاتے ہو، مولوی اوے. اگر کوئی علی کا ذکر کرے تو فتویٰ نہ لگاؤ. خدا کی قسم جس کا ابو بکر ہے اسی کا علی ہے، اور جس کا ابو بکر نہیں ہے اس کا علی نہیں ہے. تو پھر صدیق بھی ہمارا ہے، عمر بھی ہمارا ہے، عثمان بھی ہمارا ہے. اور زور سے زور سے زور سے زور سے مجھے ٹھنڈ نہیں پڑی. دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے. صدیق بھی، عمر بھی، عثمان بھی اور علی بھی، علی بھی، علی بھی. اس جملے پہ اور ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. اور اللہ کی قسم حسن بھی، حسین بھی. اب اگلا جملہ کہہ دو، امیر معاویہ بھی، امیر معاویہ بھی.
ابو سفیان بھی. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اکابرین کو سبق سناتا ہوں. حضور نے مکہ فتح فرمایا. حضور نے فرمایا جو حرم میں پناہ لے لے اسے کچھ نہیں کہنا. جو اپنے گھر کے اندر کنڈی لگا کے بیٹھ جائے اسے بھی، اور جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے کچھ نہیں کہنا. جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے نبی نے روکا ہے کچھ نہیں کہنا. میں نے کہنا تھا جو کہہ گیا. جو ابو سفیان کے گھر آ جائے حضور نے منع کیا ہے اسے کچھ نہیں کہنا. جڑا باہر سے جو آ جائے نبی اس کو کچھ نہیں کہنے دیتا. جو پیدا ہی ابو سفیان کے گھر ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. نبی نے روکا ہے. تو حضور نے خطبہ چھوڑا، منبر پہ بٹھایا. یہ کون حسن و حسین ہے؟ اگر جو سبحان اللہ کہو تو حسین کی شان میں ایک اور جملہ بھی کہتا ہوں. حضور نماز پڑھتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے میرے محبوب میں خود رب کہتا ہوں میری نماز گھٹا، کم کر، کم کر. توجہ رہے، جو اللہ نبی کو کہہ رہا ہے نماز کو ذرا کم کر، وہی اللہ آرڈر دے رہا ہے جب حسین سجدے کی حالت میں تیرے کندھے پر بیٹھ جائے پھر نماز بڑھا، تسبیح بڑھا. اب حسین نبی کے کندھوں پر. اچھا لوگ کہتے ہیں جی علماء دیوبند کہتے ہیں، علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جی نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے معاذ اللہ. اب میرا عقیدہ سنو، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نماز میں نبی کا خیال نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. وہ نماز نہیں ہوتی. اب حضور سجدے میں تھے اور کندھے پر حضرت امام مینو ایک کہنے لگا امام کو کہنے دے. بڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک مولوی صاحب آئے، پگڑی شگڑی باندھی ہوئی تھی، داڑھی ذرا اچھی خاصی چوکڑی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے امام صاحب ہیں. کہا یہ ہمارے. میں کہا صدقے جان یہ منن تے آئے ہیں تے محلے دے مولوی نو امام من گئے ہیں، نہیں منن تے آیا تے حسین نو نہیں مندا. حضرت امام حسین کندھے پر تھے نبی کے، اور نبی کے زبان پر اللہ کی عبادت تھی اور دل میں حسین تھا. تو حضور نے خود فرما دیا کہ اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو نماز، زور سے بولیے نماز. 3 درجے میرے محبوب نے بیان فرمائے محبت کے. فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری وجہ سے. کیونکہ ہم نے جسے بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے. یہ کون حسن و حسین ہے؟ پیدا ہوتے ہیں آقا خود کان میں اذان پڑھتے ہیں. یہ کون حسن و حسین ہے؟ پیدا ہوتے ہیں آقا خود گھڑتی دیتے ہیں. یہ کون حسن و حسین ہے؟ کبھی حضور کے کندھوں پہ سیر کرتے ہیں، کبھی نبی کے سینے پہ کھیلتے ہیں، کبھی انگلی پکڑ کے مدینہ
مدینے کی سیر کیا کرتے ہیں، یہ کون حسن و حسین ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں کا نور ہے، اس لیے میرے دل کا سرور ہے۔ آئیے آج کے دن کی وجہ سے ایک جملہ کربلا کے شہداء کے بارے میں کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حسین ہے، یہ صدیق کی آنکھوں کا بھی تارا ہے، یہ عمر کی آنکھوں کا بھی تارا ہے، یہ عثمان کی آنکھوں کا بھی تارا ہے، یہ علی کی آنکھوں کا بھی تارا ہے، یہ معاویہ کی آنکھوں کا بھی تارا ہے، یہ تمام اہل ایمان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ خدا کی قسم اسی طرح صدیق نے حسین سے پیار کیا جیسے آمنہ کے لال کیا کرتے تھے۔ ابھی 6 سال 7 سال کے قریب پہنچے ہیں، حضرت حسین کو ایک صدمہ پہنچا، آقا نامدار کی وفات ہو گئی۔ اس سے بڑا اور صدمہ حسین کو کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جیسا نانا دنیا سے چلا گیا، ایسا دل پہ جدائی کا تیر لگا۔ ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے، آپ کی اماں کون اماں؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، قائمہ فاطمہ، صائمہ فاطمہ، صابرہ فاطمہ، شاکرہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، مجاہدہ فاطمہ، حافظہ فاطمہ، قاریہ فاطمہ، سلیمہ فاطمہ، حلیمہ فاطمہ، خطیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، خاتون جنت فاطمہ۔ جو مانے گا اس کا ایمان پہ ہوگا خاتمہ، جو مانے گا اس کا ایمان کے اوپر ہوگا خاتمہ۔ جو گستاخی کرے گا وہ ہندو ہو کے تو مر سکتا ہے، یہودی ہو کر تو مر سکتا ہے، پارسی ہو کر تو مر سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے محمد کی بیٹیوں کی کوئی گستاخی کرے اور جنت جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی خاتون جنت کا احترام کرتا ہے۔ یہ فاطمہ زینب کی چھوٹی ہمشیرہ ہے، یہ فاطمہ رقیہ کی چھوٹی ہمشیرہ ہے، یہ فاطمہ ام کلثوم کی چھوٹی ہمشیرہ ہے۔ فاطمہ آج 6 مہینے گزرے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ اب فاطمہ جیسی ماں کا جدا ہو جانا، یہ ایسا تیر لگا حضرت حسین کے دل پر جدائی والا۔ لیکن حضرت حسین تیرے صبر کو سلام، تیرے شکر کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے کردار کو سلام، حسین تیری گفتار کو سلام، حسین تیری رفتار کو سلام، حسین تیرے چہرے کو سلام، حسین تیری آنکھوں کو سلام، حسین تیرے کانوں کو سلام، حسین تیری زبان کو سلام، حسین تیرے بیان کو سلام، حسین تیری آن کو سلام، حسین تیرے عنوان کو سلام، حسین تیری ولادت کو سلام، حسین تیری عادت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام، حسین تیری عبادت کو سلام، حسین تیری چال کو سلام، حسین تیرے کمال کو سلام، حسین تیری ازواج کو سلام، حسین تیرے نانے کو سلام، حسین تیری نانی کو سلام، حسین تیری اماں کو سلام، حسین تیری خالائیں کو سلام، حسین تیرے ماموں کو سلام، حسین تیرے اماموں کو سلام، حسین تیرے اٹھنے کو سلام، حسین تیرے بیٹھنے کو سلام، حسین تیرے کھانے کو سلام، حسین تیرے پینے کو سلام، حسین تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کو سلام، حسین تیری سواری کو سلام، حسین تیری مدنی زندگی کو سلام۔ حسین تو نے ایسی زندگی گزاری ہے، کمال ہی کر دیا ہے۔ نانا جدا ہوا صبر کر کے دکھایا، ماں جدا ہو گئی صبر کر کے دکھایا، حضرت صدیق جدا ہو گئے صبر کر کے دکھایا، حضرت عمر مصلی پہ شہید ہو گئے صبر کر کے دکھایا، عثمان کے دروازے پہرا دیا صبر کر کے دکھایا۔ آج بابا علی بھی دنیا سے چلا گیا، حسین نے صبر کر کے دکھایا۔ آج حسین کا بڑا بھائی دنیا سے جدا ہو گیا، حسین نے صبر کر کے دکھایا۔ آج حسین سے مدینہ چھوٹ گیا لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مکہ چھوٹ گیا صبر کا دامن نہیں چھوڑا، علی اکبر جیسا جوان بیٹا قربان کر دیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ 6
مہینوں کا علی اصغر قربان کر دیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ابو بکر بن علی جیسا بھائی قربان کر دیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ عمر بن علی جیسا جوان بھائی قربان کر دیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ عثمان بن علی جیسا بھائی قربان کر دیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور بھائی قاسم کے بیٹے شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہوئے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر بن حسن شہید ہوئے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر بن حسن شہید ہوئے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کے دو بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ تین جوان، ایک کا نام حضرت قاسم ہے، ایک کا نام حضرت عباس ہے، ایک کا نام حضرت علی اکبر ہے۔ جب یہ مدینے کی گلی سے چلتے تھے، لوگ کہتے تھے آؤ ایک مصطفیٰ کی شکل والا جا رہا ہے، دوسرا حسن مجتبیٰ کی شکل والا جا رہا ہے، تیسرا مرتضیٰ کی شکل والا جا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شکل ہو بہو حضور سے ملتی تھی، حضرت قاسم کی شکل ہو بہو حضرت امام حسن سے ملتی تھی، حضرت عباس کی شکل ہو بہو حضرت علی سے ملتی تھی۔ اب یہ تین ہم شکل، ایک مصطفیٰ کا ہم شکل، وہ جدا ہوا، حسین نے صبر کر کے دکھایا۔ ایک حسن مجتبیٰ کا ہم شکل، وہ جدا ہوا، صبر کر کے دکھایا۔ ایک مرتضیٰ کا ہم شکل، وہ جدا ہوا، صبر کر کے دکھایا۔ ایک ایک کر کے کربلا کے اندر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ حضرت حسین ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کو اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ ایک گھر سے جوان جنازہ اٹھ جائے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جوانی میں بڑھاپے کے اسرار بالوں پہ چمکدار ہو جاتے ہیں۔ باپ اپنے جوان بیٹے کی میت کو کندھا بھی نہیں دے سکتا۔ آپ کہہ دو واہ حسین، واہ حسین۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی یار، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول۔ حسین کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، شراب کر گیا تجھ کو خون رگے رسول۔ یہ میرے معزز سامعین، اب ہر کوئی حسین حسین کر رہا ہے۔ یزید تھا، حسین ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ آج کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ ہر گلی میں حسین ملے گا، ہر گھر میں حسین ملے گا، ہر محلے میں حسین ملے گا، ہر ضلع میں حسین ملے گا، ہر صوبے میں حسین ملے گا، ہر ملک میں حسین ملے گا۔ لہذا کہنے دو مجھے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ یہ قرآن پڑھ لوں۔ اے حسین ابن علی، بھائی تھوڑی جی پنجابی سمجھ جاؤ گے، نہ بھی سمجھو تو کوئی گل لکھنؤ نہیں، کیونکہ یہاں ایک ربائی آ گئی حسین کی شان میں۔ کسی آکھے اسی جزاک اللہ تسی بڑی محبت فرمائی ہے، بڑی محبت فرمائی ہے، لیکن تو انہوں میں جج بنا رہے ہوں، سے رکنی بینچ۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اگر ہم آوازیں بیچتے تو 25 لاکھ ہمارا بھی لگتا۔ اگتے نے رخ اکے زمین وچوں، کوئی امب ہوندے کوئی بکین ہوندے، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندے، تے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندے۔ کوئی دکھ ہوندے سر تو لے کے پیراں تک، کوئی سر تو پیراں تک سکھ تے چین ہوندے۔
جیڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے، جیڑا دین بچائے او حسین، جیڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے، جیڑا دین بچائے او حسین ہوندا ہے، کیونکہ ہے درد خون مقدس دی۔ کہہ دو حیدر، کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا یار، کچھ نہیں ہوندا۔ دسو انہاں نوں سانو حیدر حیدر کرنی ہوندی ہے، جن کا حیدر ہے وہ بولے۔ اے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین، زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین، نانے دے سونے دپنیاں دی تعبیر دا نام حسین، سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا، ساڈے پیر دا نام، ساڈے پیر دا نام، آواز آئے، ساڈے پیر دا نام حسین۔ کیوں جدے نال حضور نو پیار ہوئے، او دے نال محبت دینے، رکھ حب حسنین دی دل دے وچ، ہو سی تاں ایمان حسینے۔ جدو میرے پیر دی روح پرواز کیتا، آئی سجدے پاک جبینے، بے نمازی حسینی نہیں طاہر، ہوئے سین تے باویں شینے۔ ہن پڑھئے اے حسین بن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، آخری اے حسین بن علی، تیرا زمانہ، بالکل سارے نہ پڑھو، بالکل سارے نہ پڑھو، مسلمان پڑھو۔ اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ، ابھی فرشتے کربلا میں آواز لے کے پہنچا دیں کہ تیرے اصلی عاشق جاگ رہے تھے اور تیرا ذکر بیٹھ کے کر رہے تھے۔ اصلی حسینی جاگ رہے تھے اور تیرا ذکر، اب جو چاہتا ہے کہ میری آواز حسین تک اللہ پہنچا دے اور قیامت والد الحسین مولانا علی بندری شاکر صاحب کی قیادت میں ہم آئیں تو ہماری سفارش کرے، جو چاہتا ہے وہ ذرا کھل کے پڑھے۔ اے حسین ابن علی، تیرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن سے ہے حافظ قرآن، تو چڑھ کے نیزے کی نوک پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے کی نوک پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ آواز آئے، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے۔ اب دہرائیے، صدیق بھی ہمارا ہے، صدیق بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے، نبی کا یارانہ بھی پاک ہے، در والے بھی پاک ہیں، گھر والے بھی پاک ہیں۔ زمانہ، جزاک اللہ، مک گئی
زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔